أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں آیہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں عبادت کا عنوان دیا ہے۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے خواب الوافدون علی غیرک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور شروع کے 4 جملات کو کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلا جملہ، خواب الوافدون علی غیرک، نا امید ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مسائل اور مشکلات کا حل ڈھونڈنے تیرے سوا کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ وخسر المتعرضون الا لک، اور خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان ان لوگوں کا کہ جو تیرے سوا کسی اور کے سامنے اپنے پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ وضاع الملمون الا بک، اور جو تیرے مدد کے سوا، تیرے فضل کے سوا کسی اور طریقے سے اپنے لیے چیزیں جمع کرتے ہیں تو وہ ان کی جمع پونجی بھی ضائع ہو جاتی ہے اور وہ خود بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَأَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ إِلَّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، وہ بھی قحط زدہ ہو جاتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو زحمتیں اٹھاتے ہیں، سوائے ان میں سے ایک گروہ کے کہ جو محنت تو کرتا ہے، جو زحمتیں اور مشکلات تو اٹھاتا ہے، لیکن رزلٹ کے لیے اس گروہ کی نگاہیں تیرے فضل پر ہوتی ہے، اور ان کا یقین اور بھروسہ صرف اور صرف تیرے فضل پر ہوتا ہے۔ اگر وہ محنتیں بھی کرتے ہیں، اگر وہ رزق حلال بھی کماتے ہیں، اگر وہ عبادات انجام دیتے ہیں، زیارات انجام دیتے ہیں، تو اس لیے نہیں انجام دیتے کہ کل اسے تیرے سامنے لا کے پیش کر کے کہیں کہ اب اس کے بدلے میں دے۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ اتنے حقیر ہیں، تیری بزرگی اور عظمت کے سامنے اتنے ناچیز ہیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں تو وہ تیرا حق بندگی ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، ان ایفرٹس کو انجام دیتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف تیرے حکم کے تعمیل کے لیے، تیری فرما برداری کے لیے ہوتا ہے، اور رزلٹ اور اجر و ثواب کی امید ان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس امید کے روٹس تیرے فضل و کرم میں ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں تیرے فضل و کرم کی طرف ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی، اس دعا میں ایک انٹرسٹنگ نقطہ یہ ہے کہ نمبر 4 کے ساتھ یہ کوریلیٹ کرتی ہے، یعنی یہ صرف دعا سے آشنائی کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ جب دعا کا ایک کلی سٹرکچر ہمارے ذہن میں آئے گا تو اس دعا کے ساتھ مزید انسیت بڑھے گی، شاید اسے یاد کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں تو پہلے دعا کے 4 جملے 4 اقرار ہیں جو ان کے بارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در کو اختیار کیا ہے۔ وہ نا امید ہو جاتے ہیں، ان کا خسارہ ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ قحط زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 4 شروع کے جملے ہیں۔ اس کے بعد 4 مزید اقرار ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو خداوند متعال کے اچھے بندے ہیں، جو محنت کرتے پروردگار متعال کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، جن کے لیے خداوند متعال ایک پرائیورٹی ہے، جن کے لیے خداوند متعال لاسٹ آپشن نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہوتے کہ باس کو خوش کر کے، معاشرے کو خوش کر کے، اپنے خاندان کو خوش کر کے اگر کبھی فرصت مل گئی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کا بھی سوچے نہیں۔ ان کے لیے پرائیورٹی ہوتی ہے پروردگار متعال کی رضامندی، اور بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کبھی کبھار جو بظاہر اپنے آپ کو دیندار دکھانا چاہتے ہیں وہ بڑے خشک مزاج ہو جاتے ہیں، وہ ان سے لوگ پھر دور ہونے لگتے ہیں، وہ ان کو ان کی کمپنی انجوائے نہیں کرتے۔ لیکن جو خداوند متعال کے واقعاً نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک محبت ڈال دیتا ہے، اور بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کو اپنے معاملات میں شریک کرنے میں لطف آتا ہے، مگر یہ کہ ہمارے اپنے ٹیسٹ کچھ زیادہ ہی تبدیل ہو چکے ہوں۔
تو ان بندوں کے حوالے سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ پروردگارہ بابک مفتوح، تیرا در ان کے لیے کھلا ہوا ہے، خیرک مبذول، تیری نیکیاں اور اچھائیاں ان کو بخشی جا چکی ہیں، فضلک مباح، تیرے فضل اور ان کے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نیلک متاح، تجھے پانا ان کے لیے آسان ہے، ان کے لیے آمادہ ہے، تجھے پانے کے راستے ان کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد 4 اقرار ہم ان کے بارے میں کرتے ہیں جو پروردگار متعال کے گنہگار بندے، جو شاید پروردگار متعال کے دشمن ہیں، عصیان میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پروردگار رزقک مبسوطون، تو نے ان کو بھی رزق دیا ہوا ہے، تیرا رزق کا دسترخوان ان کے لیے بھی بچھا ہوا ہے۔ حلمک متعرض، تیری حلم اور تیری بردباری اور تیری ان کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنا وہ چیز ہے جو ان کی طرف جاری اور ساری ہے، یعنی یہ ہمیشہ اس سے بہرمند ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ حلم کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ عادت کل احسان، تیری عادت ہے احسان کرنا اپنے ایسے بندوں کے ساتھ۔ سبیل کل ابقاء، تیرا شیوا، تیری روش یہی ہے کہ تو ان کے عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا، تو انتظار کرتا ہے، تو اس فرصت کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جب یہ بندے تیری طرف لوٹ کر واپس آ جائیں۔ اور ان 4 اقراروں کے بعد ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں 4 دعائیں طلب کرتے ہیں۔ فہدنی ھدی المہتدین، وارزقنی اجتہاد المجتہدین، ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین، واغفر لی یوم الدین۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ پیٹرن ہے اس دعا کا، اور شاید یاد کرنے میں یہ ہمارے کام ہے۔ آج کے درس میں جن جملات کا آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کرنا ہے اور شرح بیان کرنی ہے وہ ہیں بابک مفتوح للراغبین وخیرک مبذول للطالبین۔ اب اس سے پہلے میں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کو سمجھنا تمام دعاؤں کو سمجھنے کے لیے، تمام قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری مقدمہ ہے۔ دیکھیں، دنیا میں جو سب سے زیادہ پائیدار رشتہ ہے وہ لفظ اور اس کے معنی کے بیچ کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دنیا میں سب کا اعتماد اسی رشتے پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، جتنی اہمیت والی بات چیت ہو، کوئی مکالمہ ہوتا ہے، کوئی کتابت، خط و کتابت ہوتی ہے، جس چیز کا بھی تعلق اگر لفظ سے ہے، اور جو کہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ بات چیت کا استعمال ہے، ہر جگہ خط و کتابت کا استعمال ہے، تو وہاں جس چیز پر بھروسہ کیا جاتا ہے وہ لفظ اور اس کے معنی کے بیچ رشتہ ہے۔ یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بڑے بڑے معاہدے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے صلح نامے لکھے جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں ہدایت کرنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہماری ہدایت کے لیے جو میڈیم کا انتخاب کیا ہے وہ یہی لفظ اور اس کے معنی ہے، اور وہ اسی لیے انتخاب کیا ہے کہ لفظ اور اس کے معنی کے بیچ وہ مضبوط اور پائیدار رشتہ ہوتا ہے کہ جسے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ پرابلم کہاں پیش آتی ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ٹیچر ہیں یا اگر آپ صاحب فرزند ہیں تو آپ فرزند سے اپنے یا اپنے شاگرد سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے سن ہی نہیں رہا، بلکہ ان الفاظ کو وہ لے کر ٹرانسلیٹ اسی چیز میں کر رہا ہے جو اس نے آلریڈی سمجھا ہوا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہاری یہ غلطی ہے اور تمہیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اور یہ ان الفاظ کو لے کر ذہن میں اپنے وہی خیالات میں گھوم رہا ہے کہ جو آلریڈی اس کے ذہن میں، آپ کو پھر کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو یہ امیچورٹی کی نشانی ہے۔ جب بچے کا ذہن میں بچپنا ہوتا ہے، جب اس کے ذہن میں توانائی نہیں ہوتی کہ لفظ اور اس کے معنی کو وہ جوڑ سکے، تب یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور جب ہمارے اندر توانائی نہیں ہوتی، جب ہم امیچور ہوتے ہیں پروردگار متعال سے رابطہ برقرار کرنے میں، آیات کو سمجھنے میں، روایات کو سمجھنے میں، تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، ہمارے ذہن میں معنی کچھ اور چل رہا ہوتا ہے جو ہم نے پہلے سے سمجھا ہوا ہے۔ روایت، دعا، ائمہ علیہ السلام کا کلام کچھ کہہ رہا ہے لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے جو ہم نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے۔
تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس کلمات کو ائمہ علیہ السلام نے انتخاب کیا ہے، خداوند متعال نے انتخاب کیا ہے، ان کو ان کے معنی کے ساتھ ہمیں ریسیو کرنا ہے، اور ان کے معنی کو ہم نے اپنی طرف سے سیٹ نہیں کرنا. ہم نے نعوذ باللہ قرآن مجید کی ہدایت نہیں کرنی، ہم نے دعاؤں کی ہدایت نہیں کرنی اپنے کانسیپٹ سے، بلکہ ہم نے قرآن مجید اور دعاؤں سے ہدایت حاصل کرنی ہے، اپنے کانسیپٹس کو تبدیل کرنا ہے. یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے کہ اس طرح اقرار کرو پروردگار متعال کی بارگاہ میں، بابک مفتوح للراغبین، تیرا در کھلا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو راغبین میں سے. اب راغبین کون ہے؟ رغبت رکھنے والے لوگ. رغبت کا معنی کیا ہے؟ شوق رکھنے والے لوگ، جن کو شوق ہے کہ وہ تیرے قریب ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ تیرے قریب آئیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے، کیا اس لفظ کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ دائم الصوم ہوتے ہیں، ہمیشہ روزے سے ہوتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ صبح شام نماز پڑھتے ہیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے صدقہ دینے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، یا وہ معصوم ہوتے ہیں، یا وہ علم کے میدان میں کمال حاصل کر چکے ہوتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہم اقرار کریں. غور سے سنیے گا کہ باب کیا مفتوح للراغبین، ایک ہی صفت ان میں پائی جاتی کہ وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے دل میں تیرے نزدیکی کا، تجھ سے الفت حاصل کرنے کا، تجھے پہچاننے کا صرف شوق ہوتا ہے. تو اس کے مبنا پر بھی، صرف اس شوق کی خاطر بھی تیرے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں. اب اگر دروازے مجھ پر بند ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کیا واقعا مجھے پروردگار متعال سے قربت حاصل کرنے کا، معرفت حاصل کرنے کا شوق ہے. اگر شوق ہے تو یہ شرط پوری ہے، باب کے مفتوح للراغبین. اور اگر شوق نہیں ہے تو میں کسی کو بھی بلیم نہ کروں، یا اپنی طرف سے دوسرے معنی کو یہاں پر لا کے انکلوڈ نہ کر دوں کہ نہیں یہ تو بات کسی اور کی ہو رہی ہے، کہیں اور کی ہو رہی ہے. نہیں، یہ میری بات ہو رہی ہے، یہ آپ کی بات ہو رہی ہے. امام فرما رہے ہیں کہ ماہ رجب میں تم پروردگار متعال کی بارگاہ میں یہ اقرار کرو. اب اگر یہ اقرار سمجھ نہیں آ رہا تو ہمیں اپنے شوق کو ایویلویٹ کرنا ہوگا. کیا ہم واقعاً شوق رکھتے ہیں پروردگار متعال سے قریب ہونے کا؟ کیا یہ سچا شوق ہے، یا یہ شوق بھی ایک ٹرینڈ کی بنا پر ہے کہ پروردگار متعال کے بارے میں بات کرنا ایک اچھی بات ہے، معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں؟ یا نہیں، اپنے رب کو بطور خالق، بطور معبود ہم نے تہ دل سے چاہا ہے اور ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اقرار کرو، باب کیا مفتوح للراغبین. امکان نہیں ہے کہ در کھلا نہ ہو اس کے لیے کہ جو تجھ سے قریب ہونے کا اور تجھے پانے کا شوق رکھتا ہو. عزیزان گرامی، ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید دعا کے شرح اور ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.